اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اسے بہت ہی شارٹ اور بہت چھوٹا، بہت ہی زیادہ چھوٹا کر کے آپ کے سامنے، آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ سب جان سکے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو معراج، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معراج ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان کے ظاہری آنکھوں سے، حضور کے ماتھے کے آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ یہ رات 27 رجب المرجب کو آتی ہے، اور تو میں اس واقعے کو بتاتا ہوں کہ سرکار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیغام پیش کرو کہ ہم نے انہیں بلایا ہے۔ اور حضور اس وقت جو ہے آرام فرما رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام ان کے بارگاہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب حضور کو نیند سے جگانا، ان کو تکلیف دینا جبرائیل علیہ السلام کو گوارا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، جو حضور کے قدموں کا بوسہ لیا، حضور کے قدم چومنے لگے۔ تو اس سے حضور کی نیند کھل گئی، اور انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے پیغام پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے حضور کہتے ہیں جی میں پیغام کو ترنت قبول کرتا ہوں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ السلام کو جو علم ہے، ایک تو پہلی بات یہ کہ اتنا علم ہے کہ اتنا پوری امت کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے بعد جو ہے حضور کا علم سب سے زیادہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضور کو یہ جو علم ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملا، ایسا نہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے ان کو سارا علم دے دیا گیا، نبوت کا اعلان کیا سارا علم دے دیا، نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے علم ملا۔ ہاں، لیکن جب حضور نے پوری زندگی گزار لی، اس سے پہلے حضور کو سارا علم دے دیا گیا تھا۔ قرآن شریف میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں وہ بتا دیا، ہم نے تمہیں وہ سکھلا دیا۔ تو اب حضور، تو جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ حضور کو، حضور کے قلب اطہر کو باہر نکالتے ہیں، دل کو باہر نکالتے ہیں اور آب زمزم سے دھوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے بھی حضور کے ساتھ 3 بار ہو چکا ہے، ان کے قلب کو دھویا گیا ہے الگ الگ پانیوں سے، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کس وقت اور کون سے پانی سے کیوں دھویا گیا ہے۔ بس یہی بتا رہا ہوں کہ چوتھے بار جب حضور کا آخری بار جب جبرائیل علیہ السلام نے دھویا ان کے قلب کو، تو وہ اس لیے تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اس کے بعد ایک جنتی جانور ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے براق، وہ آسمان سے آتا ہے، عرش سے آتا ہے۔ وہ کھچر سے تھوڑا بڑا اور گدھا سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور براق جو ہے بہت ہی تیز اس کی رفتار ہوتی ہے، بہت ہی سپیڈ دوڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جتنی دور جاتی تھی اتنا دور اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اب براق کے اوپر بھی ایک تفسیر، بہت لمبا واقعہ ہے، کون سا براق تھا، کیسا تھا، چھوٹا، بڑا، بوڑھا، بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو براق میں بیٹھا کے جو ہے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ وہاں پہ حضور نے سارے نبیوں کی جو ہے امامت کی، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہوں گے، میں اسے جو ہے ویڈیو میں ڈال دوں گا، وہ جگہ ڈال دوں گا، فوٹو ڈال دوں گا، وہ جگہ وہاں پہ گھیرا ہوا ہے مسجد الاقصیٰ میں، بیت المقدس میں،
جہاں پہ حضور نے نماز پڑھائی، وہاں حضور نے نماز پڑھائے اور جتنے نبی تھے سب پیچھے نماز پڑھے۔ اور یہ قانون ہوتا ہے کہ جو جتنے سارے لوگ اس میں سے جو سب سے زیادہ علم والا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا حضور کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر دیکھ کر کے اسے امامت دی جاتی ہے، تو ہمارے حضور کو امامت ملی، اور ملنا بھی تھا کیونکہ حضور سب سے زیادہ افضل ہے، سارے نبیوں سے زیادہ افضل ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب حضور نے امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور کو جبریل علیہ السلام براق میں بیٹھا کر کے پہلے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام رہتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آئے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بلائے گئے ہیں یا پھر خود سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بلائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ، اور آگے بڑھایا۔ ماشاءاللہ نہیں کہا، وہ ورڈ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو کچھ ویسے ہی کر کے تھا۔ پھر آگے بڑھتے دوسرے آسمان پہ جاتے، یحییٰ علیہ السلام ملتے، اور سیم معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ملتے تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام ملتے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام ملتے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملتے، اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں۔ اس کے تھوڑا دور جانے کے بعد ایک کعبۃ اللہ کے جیسا سیم ٹو سیم اسی سائز کا، بالکل سیم ٹو سیم اسی سائز کا کعبۃ اللہ کے جیسا ایک کیا کہوں میں، ایک مونیومنٹ ہے، ایک جگہ ہے کعبۃ اللہ کے جیسا ہی دکھنے والا۔ اگر اسے آسمان سے گرایا جائے تو ایک دم ٹھیک جا کے کعبۃ اللہ کے اوپر گرے گا، اور سیم سائز کا ہے۔ اس کا نام ہے بیت الممنون، جہاں پہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جسے ایک بار موقع ملتا ہے پھر اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے وہاں پہ 2 وقت کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے حضور آگے بڑھتے ہیں، تو ایک جگہ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں کہ حضور اب اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ جگہ ہوتا ہے سدرۃ المنتہا، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سمجھے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نور سے بنے ہیں، حضور علیہ السلام بشر ہیں، لیکن وہ نوری بشر ہے۔ بہت سارے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے، ایک نارمل انسان کی طرح ہے۔ حضور بشر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، حضور انسان ہے، ہم بھی مانتے ہیں حضور انسان ہے، لیکن وہ نور سے بنائے گئے انسان ہے، ہم مٹی سے بنائے گئے انسان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام فرشتے ہو کر کے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ بھی فرشتوں کے سردار ہو کے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے حضور سے زیادہ افضل ہے۔ تو دیکھیں جبریل علیہ السلام فرماتے اس سے ایک قدم آگے بڑھائے تو پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام آرام سے آگے جاتے، حضور کا ایک بال تک نہیں جلتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے جبریل علیہ السلام سے، اے جبریل تمہاری کوئی تمنا ہے، کوئی اچھا ہے تو بتاؤ، کچھ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کروں؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے حضور ایک ہی تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گرے نیچے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت یہ قوت دے دے کہ میں اپنے پنکھ کو پھیلاؤں، کیونکہ فرشتے بہت بڑے ہیں، تو پنکھ کو پھیلاؤں اور جو ہے آپ کی امت داخل جنت ہو جائے، وہاں سے جنت چل جائے۔ تو جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے جبریل تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب میری امت جو ہے وہاں سے گرے گی، تمہارے پر لگنے سے پہلے ہی وہ جنت میں چل جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے اور جبریل کو خبر نہ ہو۔ اب خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور راز کی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول اور اللہ جانے۔ اس کے بعد جب حضور واپس آ رہے ہوتے ہیں
تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں بتاتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بہت زیادہ اچھا تھی. انہوں نے 9 بار جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، لیکن جواب یہ آتا تھا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. اب اچھا ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھو یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو کوہ طور ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کوہ طور ہے، یہ جو کوہ طور ہے، یہاں پہ میں ہزاروں پردوں میں رہوں گا اور ہلکی سی جھلک جو ہے دکھے گی. اگر یہ جو پہاڑ ہے میری تجلی کو برداشت کر پائے گا تو تم مجھے دیکھ لینا، ٹھیک ہے. مطلب وہاں پہ اس پہاڑ میں تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرمایا کہ میں ہزاروں پردوں میں رہوں گا اور ہلکا سا ایک جھلک دکھاؤں گا، ایک دم چھوٹا سا جھلک، اسے دیکھنا. تو جیسے وہ جھلک دکھا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام زمین میں بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. حضور کے اندر وہ قوت دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. اس کے بعد جو ہے 9 بار اچھا تھی تو موسیٰ علیہ السلام اچھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حضور کو یہ تحفہ دیا کہ اے حبیب آپ کی امت کے لیے میں 50 وقت کی نماز دیتا ہوں. ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمارے لیے تھا وہ 50 وقت کی نماز. تو 50 وقت کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دیتے ہیں حضور علیہ السلام کو. تو حضور علیہ السلام نماز لے کے جب آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، آپ کو تحفے میں کیا ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز ملی. تو فرمایا کتنے وقت کی نماز؟ تو فرمایا 50 وقت کی نماز. تو انہوں نے فرمایا کہ 50 وقت کا نماز بہت زیادہ ہے، آپ کی امت اتنا نماز نہیں پڑھ پائے گی. اور جو اب اس سے ایک اور نقطہ جو ہے صاف ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کا علم جو ہے نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں اور بہت سارے گندے غلیظ عقیدے رکھتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، نبی کے علم غیب پہ سوال اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم غیب نہیں، استغفر اللہ. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کی امت کتنا نماز پڑھ پائے گی اور کتنا نہیں پڑھ پائے گی. تو فرمایا کہ ہے ابھی اتنے نہیں پڑھ پائیں گے، کم کرا کے آئے. تو پھر جاتے اللہ کے بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی کم کرتا ہے، 45 وقت کا ہوتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، پھر کم کر کے آتے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے حضور کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ حضور کو بار بار اپنا جلوہ کروانا تھا، حضور کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا، بار بار دکھانا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے بار بار دیکھ سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کم کرنے کے معاملے میں کم کرنے کی وجہ سے بار بار جو ہے یہ اپنا زیارت کروایا. امت کے لیے حضور 9 بار گئے، خود کے لیے حضور 1 بار گئے. ایسے نبی پہ لاکھوں سلام. تو اب جو ہے کم کرتے گئے تو جب 5 وقت پہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنا بھی نہیں پڑھ پائے گی اور کم کرا لیجئے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ اب نہیں پڑھ پائے گی تو رہنے دو، لیکن اب مجھے حیا آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ چینج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ چینج نہیں ہوتا. آپ کی امت 5 وقت کی ہی نماز پڑھے گی، لیکن اس کے جو ہے ثواب 50 وقت کا ملے گا. تو حضور کے صدقے ہمیں کیا کیا ملا، نماز ملا. اور آج ہم ہیں کہ اتنی قیمتی جو ہے تحفہ کو جو ہے ہم لوگ قدر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور حضور کو یاد کریں. نماز اسی لیے دی گئی ہے کہ نماز جو ہے مومن کے لیے معراج ہے، ایک طرح سے نماز جو ہے مومن کے لیے معراج ہے. خیر اس کے بعد حضور آتے ہیں تو واپس آ کے فرماتے ہیں کہ جس بستر میں سویا تھا وہ بستر جو تھا
اب بھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی لگائے تو وہ کنڈی اب بھی ہل رہا تھا، جس نالی میں وضو کیا تھا اس نالی سے پانی اب بھی بہہ رہا تھا۔ اتنا طویل واقعہ، اتنا کچھ دیکھا حضور نے، جنت جہنم، اللہ تعالیٰ سے اتنے بار ملاقات کیا، اتنا لمبا واقعہ، اتنا لمبا سفر، لیکن دیکھیے کتنی جلدی جا کے آئے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد جیسے حضور نے اس بات کا اعلان کیا، جو ہے حضور نے اعلان کیا، جیسے ہی حضور نے اعلان کیا اس بات کا، کفار ترنت انکار کرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے انکار کرنے لگے، فرمانے لگے کہ دیکھو یہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ کفار لوگ جو تھے، جو حضور کو نہیں مانتے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور صدیق اکبر سے کہتے کہ دیکھو تمہارے نبی نے یہ کیا کہہ دیا کہ وہ اتنے چھوٹے سے وقت میں اتنا بڑا سفر طے کر کے آ رہے ہیں۔ تو کفاروں نے کیا کیا نا کہ حضور سے پوچھنا چاہا، سوچا کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ اے حضور ایک بات بتائیے کہ جب آپ گئے تھے معراج میں تو آپ تو مسجد اقصیٰ گئے سب سے پہلے، تو آپ، اچھا ایک اور چیز تھا کہ حضور مسجد اقصیٰ اس سے پہلے حالت ظاہری میں کبھی گئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے اس عمر تک۔ اب اس کے بعد جو ہے کفار آتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا تھا مسجد اقصیٰ میں، کیا ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کیسا ہے، اس کے آس پاس کا بتائیے کیسا ہے، کیسا اسٹرکچر ہے، کیا ہے۔ تو اب حضور جب جا رہے تھے تو نظر ہی جھکا کر کے اللہ کے بارگاہ میں نظریں جھکا کر کے جا رہے تھے، ادھر ادھر کہیں دیکھے نہیں، ہم تو ادھر ادھر سفر میں جاتے دیکھتے رہتے، لیکن وہ حضور ادب سے جو ہے سر جھکائے، نظر جھکائے جا رہے تھے، ادھر ادھر دیکھا نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طاقت و قوت سے حضور کے سامنے دنیا کو چھوٹی کر دیتا ہے، اور حضور کے آنکھوں کے سامنے جو ہے مسجد اقصیٰ آ جاتا ہے، اور حضور دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں جو بھی کفار پوچھتے ہیں۔ خیر پھر بھی یہ چیز سن کے بھی اکثر کفاروں نے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے انکار کر دیا اور جادو کہہ کے جھٹلا دیا، حضور نے سب سچ بتا دیا پھر بھی۔ تو بس یہی ہے واقعہ معراج، کیونکہ یہ واقعہ تو بہت لمبا، بہت ہی لمبا، میں نے اسے بہت شارٹ کر کے بتانا چاہا ہے تاکہ ناظرین آپ جان سکیں، اور آج کل کے وقت میں لمبا بیان ہونے سے لوگ اتنا سنتے نہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا علمی کے اور جاہلیت کے جو ہے شکار ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کروں گا کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جتنی خطا ہے انہیں معاف فرمائے، اور بولنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہو، حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو، کسی کے بھی شان میں کوئی گستاخی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور نیکیوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔